بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر۔ دوسری بات الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے۔ بتائیے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، خشوع بھی کرو، خشوع کو بھی اختیار کرو۔ خشوع کیا ہے؟ نماز کے اندر اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ توجہ اللہ کی طرف، اعضاء کے اندر بھی سکون ہو، نماز میں اعضاء کو بلا وجہ حرکت نہ دی جائے، آپ ایک وقار ٹپک رہا ہو، ظاہری حالت سے پتہ چلتا ہو کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور صرف یہی نہ ہو بلکہ دل سے بھی اللہ کی طرف توجہ، تو اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ خشوع نماز کی روح ہے۔ جس طرح انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، انسان کی روح ہوتی ہے اس کے اندر، تو اسی طرح نماز کا ایک ظاہری نقشہ ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پھر رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قاعدہ کر رہے ہیں، تشہد پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا جسم ہے، نماز کی ایک روح ہے، اور وہ یہ خشوع ہے۔ آیا ہر کیفیت میں ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے یا نہیں؟ ان معنی کا دھیان بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات صرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا دل سے نکال رہے ہیں؟ دیکھو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ لوگ جو واقعی نماز کو عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض صورت یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو پیدا کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت ضرور ہوگی۔ اور بھائی دنیا میں کون سی چیز ہے جو محنت کے بغیر حاصل ہو؟ کون سا فن ہے جو محنت کے بغیر حاصل ہو؟ تو بھائی یہ خشوع بھی محنت ہی سے حاصل ہوگا، لیکن جب اس کی اہمیت تو پہلے دل میں ہو، اہمیت ہوگی تو اس کو سیکھنے کی انسان کوشش کرے گا، پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اللہ یہ خشوع دے بھی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں جو سب سے پہلے چیزیں اٹھائی جائیں گی ان میں سے ایک یہ خشوع بھی ہوگا۔ فرمایا تم مسجد دیکھو گی، مسجدیں آباد ہوں گی، لیکن خشوع سے نماز پڑھنے والے ایک بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، نماز جہاں شروع کی دنیا بھر کے سارے خیالات آ گئے، سارے منصوبے بنانے شروع کر دیے، کاروبار کا بھی اور دوسری چیزوں کو بھی، اور جہاں سلام پھیرا تو پھر جو ہے دوبارہ کے دور ایسا لگا کہ دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ تو بات یہی ہے کہ توجہ نہیں، نماز میں خشوع نہیں۔ حالانکہ جس کی نماز میں خشوع اس کی تو بات اور ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسٹیشن پر تھے، کہتے ہیں اسٹیشن پر رکے تو حضرت نے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی نیت باندھ لی۔ اب جو ہے گاڑی نے مسل دے دی، تو جب آواز بجی اور گاڑی روانہ اس کی جو ہے روانہ ہونے میں گویا گاڑی روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہو گئی، تو لوگوں نے نماز چھوڑی اور گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ مسئلہ پتا تھا جی، ایک درہم کا خطرہ ہو تو نماز چھوڑ سکتے، توڑ سکتے، تو جی گاڑی نکل جاتی۔ حضرت نے نماز چھوڑی نہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ایسی، اور گاڑی رکی رہی۔ آخر جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں گاڑی چلی، تو کسی نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں توڑی، نماز توڑنے کی اجازت تھی۔ فرمایا نماز تو وہ توڑتا ہے جسے یہ پتا ہوتا کہ گاڑی کی وسل بج گئی ہے، جب پتہ ہی نہیں چلا تو پھر نماز توڑنے کا کیا مطلب؟ تو یہ خشوع ہے۔ اور اکابر کے، سلف صالحین کے اور حضرات صحابہ و تابعین کے واقعات پڑھیے کہ وہ نماز میں کس طرح اپنے وجود سے بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا و مافیہ سے بے خبر، بلکہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں کھو گئے۔ جیسے حدیث میں آیا انت عبد اللہ کأنک ترى، ایسے عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب جس غلام کو یہ خیال ہو کہ آقا مجھے دیکھ رہا ہے، تو نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہ اپنے آپ کو کسی اور حرکت میں ملوث کرتا ہے، وہ صرف اور صرف وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تیسرا اصول ہے، جو لوگ فضول اور بیہودہ باتوں سے بچے رہے، ہر فضول کام، ہر فضول حرکت اس میں داخل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ آج سروے کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ترقی یافتہ اقوام کے جو ہیرو گزرے ہیں اور ان کے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا، وقت ضائع نہیں کیا۔ تو دین تو ہمیں اس سے پہلے بتا رہا ہے، اور حدیث میں ارشاد من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ تو فضول باتوں کو چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وقت بچ جاتا ہے، اور جو آدمی وقت بچاتا ہے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور جو وقت ضائع کرتا ہے، یہ توقع کر لیجئے کہ ہمیں اس سے یہ امید نہیں ہے کوئی کہ وہ دین کا بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام کر لے۔ دنیا کا بھی اگر کوئی کام کرنا ہوگا، قابل قدر کارنامہ انجام دینا ہے، تو ضروری ہے کہ اپنے وقت کو بچاؤ۔ آج ہماری ایک بات چل پڑی ہے کہ آؤ بھائی ٹائم پاس کر لیں۔ بھائی مسلمان کی شان یہ تھوڑی ہے کہ ٹائم پاس کر لیں۔ ٹائم پاس کرنے کا مطلب تو یہ ہو کہ آؤ بھائی ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی ہے، ہم اس کو آگ لگا دیں۔ یہ وقت تو انسان کا سرمایہ پونجی ہے،
جنت میں جتنی نعمتیں ملیں گی، مرتبے ملیں گے، اہل اللہ فرماتے ہیں یہ اسی وقت کی وجہ سے تو ملیں گے جس نے اس دنیا کے ایک ایک لمحے کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، اللہ کے ذکر میں، دین میں لگا دیا تو وہ کامیاب، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ اتنا ہی ناکام ہے۔ تو تاجر کبھی اپنے سرمایہ کو ضائع تھوڑی کرتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ چوتھا اصول ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچواں اصول اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت، فرمایا والذین هم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی باندیوں پر، فإنہم، ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی اگر ان پر استعمال کریں تو کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے سوا اور کسی کا طالب ہو، فأولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ چھٹا اصول کیا ہے؟ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یہ دو باتیں ہیں جن کو اکٹھے جمع کر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ امانتوں کا اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کسی نے امانت رکھوائی تو اس کا پورا خیال رکھا، امانت کو ضائع نہیں کیا، کسی سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا تو اس کا پورا خیال کیا، وعدے کا پاس کیا۔ آخری بات بیان فرمائی ساتویں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ بتایا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ جس اہتمام کے ساتھ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اتنے ہی اہتمام سے فجر کی نماز بھی پڑھو، اور بقیہ نمازیں بھی پڑھو۔ کوئی پڑھ لی کوئی نہیں پڑھ لی، یا کبھی پڑھی یا کبھی نہیں پڑھی، یہ کافی نہیں ہے۔ تمام نمازیں اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، اولئک کا بھی انعام ملے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث و مالک ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ فردوس کی وراثت حاصل کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ وراثت سے اس نے تعبیر کیا کہ وراثت ایک ایسی ملکیت ہوتی ہے جو اٹوٹ انگ، اس کے اندر جو ہے کسی ٹوٹنے کا کوئی احتمال نہیں، مضبوط ہے، ایسی مضبوط جو ہے ملکیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی وارث اپنا حق کسی کو بخشے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے سے اگر بخش دے، بیٹا کہتا ہے کہ جی میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے جو مجھے حق ملتا تھا میں تمہیں بخشتا ہوں، تم لے لینا میرا، باپ کے مرنے پر، یہ منتقل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وراثت جو ایک ایسی نعمت ہے جو بغیر کسی محنت کی ملتی ہے مفت میں، تو جنت کی نعمتیں بھی سمجھیے مفت میں مل جائیں گی۔ دنیا میں جو کام کیے تھے وہ تو بہت تھوڑے تھے، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی۔ آگے انسان کی تخلیق کے وہی 7 مراحل ذکر کیے جا رہے ہیں جو پیچھے سورہ حج میں بھی گزرے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ پر نطفہ بنا کے رکھا، یعنی ماں کے رحم میں۔ یہ دو ہو گئے، ایک مٹی ایک نطفہ۔ ہم نے وضاحت سے بتا دیا کہ انسان کی تخلیق میں مٹی کس طرح شامل ہے۔ اگلے مراحل، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کو باقاعدہ بوٹی بنا لی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس کے بعد اس بوٹی کو جو ہے ہڈیوں کی شکل میں بنا لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنا کے لا کھڑا کیا۔ ایک انسان جو تمام مخلوق سے ممتاز ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے اعضاء کا اعتدال، اس کے مزاج کا اعتدال، اس کی عقل دیکھیے اور اس کی دوسری باتیں دیکھیے، ہر چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر مخلوق سے ممتاز ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ خدا جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہیں تو اس سے یقین کر لو اس بات کا کہ اللہ جس طرح یہ مراحل لا سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ پیدا بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا ثم انکم بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو اور پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تو ایک دلیل ہے۔ مزید دلائل بیان کیا کہ اب میری دیگر قدرتوں میں غور کر لو، اس آسمان میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر جو ہے 7 آسمان پیدا کر دیے، اور ہم جو ہیں خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ یہ 7 آسمان پیدا کرنا اتنی بڑی قدرت اس ذات جس ذات کو حاصل ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ آگے تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، آسمان سے بارش کا پانی اتارنا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، بس اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو دوبارہ لے جانے پر ختم کرنے پر بھی قادر۔ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے کہ آسمان سے بارش اتر رہا ہے، کیسے زبردست نظام ہے۔ سمندر میں پانی اسٹاک کی صورت میں محفوظ ہے، لیکن سمندر میں تو جانور گلتے ہیں، سڑتے ہیں، اور سیوریج کا سارا پانی سمندر میں جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر نمک ڈال دیا تاکہ پانی جو ہے سڑ نہ جائے۔ اب اس نمکین پانی سے میٹھا پانی کس طرح الگ کیا جائے؟ انسان کو تو یہ قوت نہیں ہے، اللہ نے بخارات کی شکل میں اس کو اوپر اڑا دیا۔
یہ بادل بن گئے، بادل اس کے بعد ہوائیں نے بادل کو چلایا اور یہ پانی کی شکل میں برسا. پھر کیا ہوا، جب بارش کا پانی برسا تو ایک طرف تو غلے کھیتیاں ہوگی جیسا کہ آگے بتا رہے ہیں، پانی اس طرح استعمال ہوا، اور کچھ پانی حوض میں گڑھوں میں جمع ہو گیا، جانور پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، تو برف جما دی پہاڑ پر اور سورج کی تپش سے وہ گھلتی ہے تو آبشار کی صورت میں بہتا ہے وہ پانی. نتیجہ یہ ہوگا کہ نہروں کی شکل میں ہو رہا ہے. اس سے بھی آگے کا ایک اور مرحلہ ہے، وہ کیا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ایک بہت پانی کی بڑی مقدار وہ اللہ نے اس کو زمین میں ایک مناسب مقدار کے اندر رکھ دیا، نہ بہت نیچے نہ بہت اوپر، تاکہ نہ اس کو سورج کی تپش لگے اور نہ بہت ٹھنڈ لگے. نتیجہ ہے کہ اس کے اندر ایسی خاصیت رکھ دی کہ جب وہ پانی زمین سے کھود کر نکالا جاتا ہے تو سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں گرم پانی ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور جو ہے سردیوں میں گرم پانی. یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے. فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، بس ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ نکال ڈالے. لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں اور اس میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی اس سے پیدا کر دیا جو نکلتا ہے طور سینا میں. اور وہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت. آگے اس کی علامتیں بتائیں. تنبت بالدہن، وہ کھانے والوں کے لیے دہن یعنی روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. وہ زیتون کا درخت ہے جو طور سینا جو ہے وہاں پر سینا مقام پر اگا زیتون کا درخت، اور یہ دنیا میں اور خاص طور پر اردن وغیرہ کے علاقے میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں اور اسی میں سے تم کھاتے ہو. اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ نحل میں گزر چکی ہے کہ جانوروں میں کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح جانور کے پیٹ میں جو دودھ ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ سیاہ گائے سیاہ رنگ کی ہے، وہ چارہ کھا رہی ہے. آپ نے سیاہ رنگ کی گائے خریدی، اللہ کون سا کھا رہی ہے؟ سبز رنگ کا. پھر اس کے بعد اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ لال رنگ کا خون، اور پھر اس سے سفید رنگ کا دودھ نکل رہا ہے. اور وہ کس طرح میدے نے پکایا تو پھر فضلہ نیچے ہو گیا اور خون اوپر، پھر دودھ اور اوپر. نتیجہ یہ ہوا کہ جگر نے جو ہے خون کو جو ہے رگوں کی طرف منتقل کر دیا اور جو ہے دودھ کو جو ہے تھن کی طرف منتقل کر دیا اور فضلے کو نیچے کر دیا، وہ گوبر کی شکل میں نکل گیا. اللہ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو. آگے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یہ تفصیل کے ساتھ بار بار جو ہے سورہ اعراف میں بھی گزرا ہے اور دیگر سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے. یہاں دوبارہ مختصر انداز میں بیان کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تاکہ ہم نے حضرت نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو فرمانے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بس ان کے قوم کافر سردار کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسے ایک آدمی ہے، یہ تم پر صرف بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ فرشتوں کو اتار دیتے. ہم نے یہ بات تو اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنی، اپنے آبا و اجداد کے زمانے میں یہ بات سنی ہی نہیں. ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی جنون معلوم ہوتا ہے. بس تم اس کے بارے میں انتظار کرو ایک مدت تک، اس مدت تک انتظار کرو، اس درست ہو جائے گا. قالا، تو نبی نے فرمایا اے میرے رب میری مدد فرمائیے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو میری تکذیب کرتے ہیں، جو مجھے جھٹلاتے ہیں، اس کی وجہ سے. فوراً نہیں کہا تھا، نبی اتنے تنگزر نہیں ہوتے. 950 سال تک تبلیغ کی ہے، اس کے بعد جا کر جب نا امید ہو گئے پھر اللہ سے عرض کیا. فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کو یہ وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائی ہے. بس جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آ جائے گا اور تندور ابلنے پڑے گا، یہ علامت تھی کہ وہ تندور جس میں روٹی پکتی ہے اس میں سے بھی جو ہے پانی ابلے گا. فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو آپ جو ہیں اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو لے کر اس کشتی میں بیٹھ جائیے گا. اور اس کے بعد جو ہے فرمایا الا من سبق علیہ، خود بھی بیٹھ جائیے، ان لوگوں کو لے جائیے گا، واہلک، اور اپنے اہل خانہ کو بھی لے جائیے گا. الا من سبق، مگر وہ لوگ، ان میں سے وہ لوگ جن پر بات طے ہو چکی ہے، جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے ہلاک ہونے کا. اس میں حضرت نوح کی اہلیہ ہیں اور اسی طرح حضرت نوح کے صاحبزادے کنعان. یہ لوگ چونکہ کافر تھے تو ان کے بارے میں طے ہو گیا تھا، اس لیے آگے متنبع فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو ظالموں کے بارے میں مجھ سے مچ کچھ کہنا، کوئی سفارش مت کرنا. انہم مغرقون، ان کو تو غرق کیا جائے گا.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب کے سب کشتی پر بیٹھ جائیں تو آپ یہ فرمائیے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دے دی ظالم قوم سے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور یہ فرمائیے دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ میں لا اتاریے، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں ان فی ذالک، بے شک اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمانے والے تھے۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے اس کے بعد ایک اور جماعت لا کھڑی کی، پیدا کی، فارسلنا فیہم رسولا، تو ہم نے ان میں رسول بھیجا، انہی نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے بھی وہی باتیں شروع کر دی۔ وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور ان کے قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور جن نے آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں آسودگی بھی دے رکھی تھی، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا ہے ان چیزوں میں سے جن کو تم کھاتے ہو، اور ان چیزوں میں سے پیتا ہے جن کو تم پیتے ہو۔ بھائی یہ تمہارا اس طرح کا انسان ہی، اس سے دھوکہ لگا، اس کے اندر کوئی خاصیت تو ہے نہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ بار بار کہہ دی کہ نبی رسول بشر ہی تو ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے تو پھر انسان کے بجائے فرشتہ جو ہے وہ زمین پر آتا، لیکن زمین میں جب فرشتے نہیں رہتے، انسان رہتے، تو نبی انسان ہی رہنا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم لوگ اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کرو گے تب تم جو ہے خسارے میں اور گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور تم لوگ مٹی اور ہڈیوں کی شکل میں ہو جاؤ گے، یہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو بہت ہی دور اور بہت ہی دور ہے۔ ان یہ الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو فقط یہی ہماری دنیا کی ہے، ہم مر جاتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی مرتے جیتے ہیں اسی دنیا میں، بس ختم بات، آگے دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا، اور ہم اس پر ایمان لانے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترا، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو نبی نے فرمایا اے میرے رب میری مدد کیجئے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال اما قلیل یصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی عرصے میں یہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہ حق کے مطابق زور کی چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا اور پھر ان کو ہم نے کوڑا بنا ڈالا، کوڑا کرکٹ جس طرح ہوتے بالکل اس طرح خس و خاشاک ہو کر رہ گئے۔ پس ہلاکت اور دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم، پھر ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں پیدا کی۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عذاب کا جو وقت مقرر ہے اس پر آئے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے اپنے دیگر پیغمبر بھیجے باری باری، تسلسل کے ساتھ ہم ان پیغمبروں کو تسلسل کے ساتھ بھیجتے رہے۔ جب بھی کسی امت یعنی کسی قوم کے پاس ان کے رسول آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے لائے، اس طرح ہلاک کرنے میں۔ جس طرح رسول ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہے، اسی طرح ہلاکت میں وہ امتیں بھی ایک دوسرے کے پیچھے آتی رہیں۔ ایک قوم ہلاک کی، اس کے بعد دوسری قوم ہلاک کی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو ایک افسانہ بنا دیا۔ یہ ایک افسانہ ہو گیا، اس دنیا سے اس طرح مٹ گیا کہ سوائے ان کے واقعات کے ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو ان نے تکبر کیا اور وہ لوگ سرکش تھے۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم جو ہے ہماری خدمت گار ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان پر ایمان لیں، انہی کے آدمی پر۔ فکذبوہما، چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو ایک نشانی بنا دی تھا۔ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق بھی تھی اور
جہاں پر بہتا ہوا پانی بھی تھا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، بے شک میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔ وان ھذہ امتکم، اور یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھ سے ڈرو۔ رسولوں کو بتا دیے کیونکہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے، تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، لہٰذا تمام انبیاء کی امتیں بھی ایک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تو پھر آپس میں انہوں نے اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا۔ ہر فرقہ خوش ہو رہا ہے اس چیز سے جو ان کے پاس ہے۔ کافروں میں فرقہ ہوگا، مسلمانوں میں مسلمان الگ، کافر الگ۔ کافر اپنی دنیا کی نعمتوں میں مست اور خوش ہے اور مسلمان اپنے ایمان پر خوش ہے، پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے؟ تو اس میں سبق ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے تفرقے انتشار کے اتحاد کو لیں، آپس میں وحدانیت اور یکجانگی پیدا کریں۔ جب دین بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے اور قبلہ بھی ایک ہے، تو پھر آپس میں انتشار کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا تمام انبیاء کی قومیں ایک تھیں، چاہے کہ مسلمانوں میں مختلف قومیں ہو جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ایک مدت تک ان کی غفلت میں، ان کو ان کے غفلت میں رہنے دیجیے۔ ایحسبون، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریل پیل ہو رہی ہے، مال بڑھتا چلا جا رہا ہے دن بھر سرکشی کے باوجود، آل و اولاد بھی بڑھ رہی ہے، شاید اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، خوش فہمی ہے۔ آگے اللہ کے نیک بندوں کی چند علامتیں بتائی گئیں، بے شک ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ہر وقت لرزہ ترسا رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے آگے نکل جانے والے ہیں۔ دیکھیے ان کی خاص صفت ہے، نیک کام کے کرنے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، دلوں کے اندر خوف ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیک کام بھی نہیں کر رہے اور دل میں اطمینان ہے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ نیک کام کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے اس بات سے تھے کہ یہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، قیامت میں ثواب ملے گا یہ منہ پر لے کر مار دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ نیک کام کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے زیادہ، بلکہ خطرے میں بھی رہتے، امید تو اللہ سے رکھتے ہیں لیکن ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نیک کاموں میں جلدی کا وقت ان کے اندر، ایک دوڑ وہ ہے جو مادیت پرست انسان لگا رہا ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، پیسے کی ریل پیل میں، مال و دولت میں اور دوسرے میں، لیکن نیک لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ نیک کاموں میں دوڑ لگا۔ تو دین کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے، کس کا ہے؟ دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا دکھانے کا۔ دین کہتا ہے ٹھیک ہے یہ جذبہ بھی استعمال کرو، لیکن اس جذبے کو اس چیز میں استعمال کرو۔ دین نے انسان کے جذبات کا صرف کیا کیا؟ مرکز و محور جو ہے وہ پلٹ دیا، کہ بجائے یہاں کے یہاں استعمال کرو۔ کوئی مال بہت زیادہ خرچ کرتے، کہا ٹھیک ہے خرچ کرو لیکن خیر کے کاموں میں کرو۔ کسی میں غصہ زیادہ ہے، کہا اس کو بجائے مسلمانوں کے دشمنوں پر، کافروں پر خرچ کرو، جہاد کرو۔ تو اگر کسی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو اس پر خرچ کرو کہ اگر دوسرا اتنا نیک کام کر رہا ہے تو مجھ سے زیادہ نیک کام کرو، بجائے اس کے کہ دنیا کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نام اعمال میں ہر چیز ہے وہ سچ سچ بتا دے گی۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اس کے سوا اور بھی اعمال ہیں جس کو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، حتی اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو اذا ہم یجأرون، تب وہ چلانے لگتے ہیں، لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، تمہاری ہمارے مقابلے میں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی، پہلے کیا حال تھا؟ تحقیق ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، مستکبرین بھی تکبر کرتے ہوئے، تعمیرن، کہانیوں میں مشغول رہتے تھے، اور تہجرون، فضول بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی، اپنے گپے لگانے شروع کر دیتے، قصہ کہانیاں اور ٹھٹے مذاق میں مشغول ہیں۔ افلم یدبروا القول، کیا جو انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہچانتے نہیں کہ وہ اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی ان کے پاس حق لائے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے۔ جتنی باتیں کہ حضور کو شاعر کہہ دیا، ساحر کہہ دیا، مسحور کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، یہ ساری باتیں غلط، کاہن کہہ دیا، اصل یہ ہے کہ یہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔
اور اس کی گہرائی کیا ہے وہ آگے بیان کی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کے خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو آسمانوں اور زمین میں فساد برپا ہو جائے اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوق ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے. بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب لائے ہیں، بس یہ اپنی نصیحت والی کتاب سے بے رخی برت رہے ہیں. اصل یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ کہ چونکہ یہ چیز جو ہے ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس بنا پر دین حق کا انکار کر رہے ہیں. یہ وجہ نہیں کہ دین حق نہیں. تو اس میں آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے. آج کا مسلمان دین کی ہر چیز کو اپنی خواہشات کے تناظر میں دیکھتا ہے. جہاں خواہشات پوری نہیں ہوتی کہتے جی یہ دین تو پرانا ہے، اس کو بدل دو. جدید دور کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہوتے. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دین بدلو کتاب بدلو. یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے ایک ایک لفظ جو ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں. تو دوسری صورت ہے اور وہ یہی کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنی خواہشات کو اپنے جذبات کو بدل لو تو پھر صراط مستقیم پر رہو گے. دین کو کتنا بدلو گے؟ ام تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے اس کے معاملے میں اس تبلیغ کے مسئلے میں کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگ رہے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کا رب کا جو صلہ ہے وہ تو بہت اچھا ہے. آپ کو اللہ کی طرف سے جو مال آخرت میں نعمتیں ملیں گی وہ بہت اچھا ہے. آپ ان سے کوئی صلہ تھوڑی مانگ رہے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے اڑے رہیں. اللہ کہتے ہیں تکلیفیں دور ہو جائیں تو ان کی سرکشیاں اور بڑھ جائیں. تکلیفوں میں ہے تو سرکشی میں، اور نعمت خوشحالی آ جائیں تو سرکشی کا کیا کہنا، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور تحقیق ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا بھی تھا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے آگے عاجزی نہیں کی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ گڑ گڑاتے ہی نہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں وہ نا امید ہو گئے. اب اللہ کے رحمت سے نا امید ہو گئے. اللہ جل شانہ خیر. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ جل شانہ کی جو مختلف قدرتیں ہیں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. اللہ نے ان تمام مختلف انداز سے اپنی بادشاہت، خالقیت اور مالکیت کا اظہار فرمایا ہے اور یہ بتا دیا کہ جس ذات کو یہ ساری خوبیاں حاصل ہیں اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مختلف انداز میں اپنا تعارف فرماتے ہیں اور وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلنا سب کا سب اسی کا تصرف ہے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا وہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا. قالوا، انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹیاں اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا، تحقیق ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس طرح کا وعدہ کیا گیا تھا. یہ تو صرف اور صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل لمن الارض، اب اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، مختلف انداز میں اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما دیجئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا سب جو ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون، ان قریب بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی کا ہے. آپ فرما دیجئے پھر تم سوچتے کیوں نہیں. ایک اسلوب ہوتا ہے اسلوب تلقین، کہ ایک سوال کے صورت میں ایک بات ذکر کی جا رہی ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ممکن ہی نہیں ہے. قل، آپ فرما دیجئے کون ہے جو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے. سیقولون للہ، ہم قریب یہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ ہی کی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں. آپ فرما دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. قل، آپ فرما دیجئے کس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی بادشاہت اور وہ ہر ایک کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں ملتی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ،
تو عنقریب یہ کہہ پڑیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کی ہے، ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے بس تم پر پھر کہاں سے جادو پڑ رہا ہے؟ تم کس جادو میں ہو کہ اس سب کے باوجود، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے؟ بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چلتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا، پھر آپس میں تفرقہ بازی ہو جاتی۔ اگر کئی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ ان چیزوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم الغیب، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ بدتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے پروردگار جس دن کے عذاب کا وعدہ ہے، اگر آپ اس کو میری زندگی پر نازل کر کے، جس عذاب کا ان سے وعدہ ہے نازل کر کے مجھے بھی دکھا دیں تو رب فلا تجعلنی، اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہے۔ ہم خوب واقف ہیں ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک، اور آپ فرما دیجیے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے پروردگار میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے بھی کہ وہ موجود ہوں، میرے پاس موجود ہوں، اس سے بھی پناہ پکڑتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہنے لگے گا کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ شاید میں نیک اعمال کرنے لگوں، فیما ترکتو، نیک اعمال کرنے لگوں اس میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایک بات ہے جسے وہ صرف اور ان کے سامنے آگے برزخ کا عذاب ہے قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن تک برزخ میں یعنی عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس کے بعد قیامت کا عذاب ہوگا۔ اب قیامت کے دن کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پر جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان نہ آپس میں کوئی قرابتیں ہوں گی نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فمن ثقلت، پس جس کے بوجھ جو ہیں اعمال کے بوجھ بھاری ہو گئے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر نیک اعمال کا پلہ جھک گیا، بوجھ زیادہ ہو گیا تو یہ کامیاب، اور بوجھ ہلکا ہو گیا کہ نیک اعمال کا پلہ جھک نہیں سکا بلکہ برے اعمال کا پلہ جھک گیا اور نیک اعمال کا پلہ اوپر اٹھا رہا، تو اب بوجھ ہلکا ہے تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اب دوزخ میں کیا حال ہوگا اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو دوزخ کی ہمیشگی، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور عذاب بھی کیسا، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور وہ اس میں بدنما اور بدحیات ہوں گے۔ الم تکن آیاتی، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم پر پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی تو تم اس کو جھٹلاتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب ہم کو اس سے لوٹا دے، بس اگر ہم نے دوبارہ کیا تب تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، ہمیں دنیا میں آنے کا ایک مرتبہ موقع دے دے، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائیں گے اسی میں ذلیل ہو کر رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، یقولون، جو یہ کہتی تھی کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم، تو تم ان سے مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد سے بھلا دیا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تم کو کس طرح بلا دیا، تم ان کے پیچھے لگ کر میری یاد سے غافل ہو گئے، ان کے پیچھے اتنے پڑے، ان کا مذاق اتنا اڑایا کہ تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ انی جزیتہم الیوم، میں نے ان کو آج بدلہ دیا ان کی صبر کی وجہ سے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا، اس میں ہمیشہ رہو
اور بات نہ کرو، ایک طویل عرصے بعد ملے گا اور یہ آخری جواب ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کوئی فریاد نہیں کر سکیں گے، بالکل نا امید ہو جائیں گے اور چیختے چلاتے رہیں گے۔ قال اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کے بعض حصے رہے۔ تو آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال اللہ فرمائیں گے تم تو بہت ہی کم رہے اگر تم جانتے ہوتے، لو کاش کو تم جانتے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے کہ یوں کہا جائے کہ دن کا بعض حصہ رہے۔ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں چند لمحات ہیں۔ افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار و بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ انسان کو بیکار اسی لیے پیدا کیا کہ کھا لیا پی لیا اور دنیاوی منافع برت لیے، کھیل کود تماشا کر لیا اور ختم؟ نہیں، بیکار نہیں پیدا کیا، بہت مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یہ زندگی آزمائش گاہ ہے، یہ زندگی تفریح گاہ آسائش گاہ نہیں ہے، یہ زندگی امتحان گاہ ہے۔ یہاں تو ہم نے جو ہے آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے وہ اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوچھتا ہے تو جس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہی ہوگا۔ بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور وقل رب اغفر وارحم، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے، اس سورت میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع اس سورت کے اندر ہے۔ سورۃ النور روشنی، اللہ نے اس میں ایک اپنے نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر وہ احکام و مسائل ہیں جو انسان کی خصوصیت کے ساتھ جو معاشرتی زندگی ہے اس کے لیے سراپا روشنی۔ اگر انسان ان احکام و مسائل پر عمل کرے تو اس کی جو معاشرتی گھریلو زندگی ہے اور عمومی معاشرہ جو ہے وہ روشنی سے منور ہو جائے گا۔ جو معاشرے پر طرح طرح کی ظلمتیں ہیں، اخلاقی بگاڑ کی اور اعمالی فساد کی، یہ ساری کے سارے ظلمتیں دور ہو جائیں گی۔ اس صورت میں بالخصوص عفت و پاک دامنی سے متعلق احکام دیے گئے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر احکام ایسے دیے گئے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہتری ہو، فساد برپا نہ ہو بلکہ معاشرے میں فلاح و صلاح کا نظام ہو جائے۔ چنانچہ اس سورت کے پہلے رکوع میں 3 احکام دیے گئے ہیں اہم۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے مقرر کر دیا اور اس میں ہم نے واضح نشانیوں والی آیات نازل فرمائی ہیں، واضح آیات اتار دی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب پہلا حکم آگے دیا جا رہا ہے۔ 3 احکام کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت آپس میں بدکاری کرے تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں۔ پہلی صورت تو ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگ رہے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو سنسار کر دیا جائے، یہ جو ان میں شادی شدہ اس کو سنسار کر دیا جائے جبکہ شرعی اصول پر اس کا جرم ثابت ہو جائے، وہ خود اقرار کر لے یا 4 گواہ ہوں۔ اب سنسار کرنے کا اس آیت میں ذکر تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک اور آیت تھی جو منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے، اس کی بنا پر جو علماء نے فرمایا سنسار کریں گے۔ الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما، کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو ان کو رجم کر لو، اور اس کے علاوہ متواتر احادیث میں یہ مضمون پایا جا رہا ہے کہ انہیں کیا کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ اچھا، دوسرا حکم آگے بیان کیا گیا وہی کہ ایک مسلمان کسی مسلمان مرد و عورت پر تہمت لگا دے برے کام کی، بدکاری کی، اب اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ لا نہیں سکا تو یہ قذف کہتے ہیں اس کو، اصطلاح میں عربی زبان میں تہمت ہے، لہذا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو حد قذف کہیں گے، اور اس کی سزائے ایک تو 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرا یہ آدمی فاسق بھی ہے، اور تیسرے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے کبھی بھی۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانے انتہائی سنگین ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے مسلمان کو قتل کر دیا۔ انسان کی عزت اگر جو ہے اس کو متاثر کر دیا جائے، انسان کی کہیں بے عزتی کر دی جائے تو بسا اوقات آدمی اس بے عزتی کی وجہ سے جان دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوگی عزت جان سے زیادہ اہم چیز ہے، اس لیے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ اگر وہ گواہ نہ لا سکیں، اور یا پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ دوسری بات یہ کہ ان کی گواہی بھی قبول نہ کرنا اور یہ فاسق ہوں۔ آگے تیسرا حکم بیان کیا کہ 2 مرد و عورت جو ہیں شادی شدہ مرد و عورت، میاں بیوی، شوہر اور بیوی میں آپس میں اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے بیوی پر یہ الزام لگا دے کہ تم نے برا کام کیا،
اور گواہ ہے نہیں ان کے پاس، تو ایسی صورت میں پھر یہ حکم ہے، وہ حکم یہ ہے کہ لعان کا معاملہ ہوگا، ہر ایک 5 قسمیں کھائے گا۔ شوہر کہتے نہیں اس نے برا کام کیا، بیوی ماننے کو تیار نہیں، تو اب لعان ہوگا، ہر ایک 5 قسمیں کھائے، شوہر بھی بیوی بھی، اور ہر ایک 5 قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے۔ بیوی کہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، شوہر کہتا ہے میں نے غلط الزام نہیں لگایا، جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا ہے، نتیجہ ہوگا لعان ہو جائے گا، اس کے بعد ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، ان کے درمیان جو ہے آپس میں علیحدگی ہو جائے گی۔ تو یہ 3 احکام یہاں بیان کیے گئے۔ الزانیۃ والزانی، فرمایا بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد۔ عورت کا پہلے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ بدکاری عورت کے لیے تو بہت ہی بری بات، اس کے حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور دیکھو اگر تم خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو دونوں میں سے جو ہے ان پر جو ہے ہرگز تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اللہ کے حکم کے بارے میں۔ اگر تم مومن ہو تو پھر ترس مت کھانا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی حد قائم کرنے میں ترس نہیں کھاتا۔ یہ لوگ ترس کھانے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں بدکاری کر کے۔ اس کی وجہ ہے کہ زنا ایسا جرم ہے کہ ایک طرف تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، اور پھر یہ کہ نسب بھی انسان کا محفوظ نہیں رہتا، دیگر نقصانات الگ ہیں۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنا۔ اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو تاکہ یہ عبرت بن جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اول تو سزا ہی نہیں ملتی، ان کو سزا ملتی بھی ہے تو جی صبح کے وقت میں کسی کو پھانسی دے دی، کوڑے لگا دیے۔ ایسا نہیں کرو بھائی، کھلے عام یہ کام کرو، یہ سزا کھلے عام دو تاکہ تمام لوگوں کو عبرت بھی ہو جائے، نصیحت بھی، اور تمام لوگوں پر اس بات کا ڈر بیٹھ جائے، ایک دہشت بیٹھ جائے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، جو بدکار مرد ہوگا وہ تو کسی بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، اور جو بدکار عورت ہوگی اس سے بدکار مرد یا مشرک عورت ہی نکاح کرے یا مشرک مرد ہی نکاح کرے گا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مسلمانوں پر یہ حرام ہے بدکار عورت سے نکاح نہ کرے۔ دوسرا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی بھی ہرگز قبول نہیں کرنا، اور یہ لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیکوکار ہو گئے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، یہ تیسرا حکم ہے، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر جو ہے تہمت لگائیں برے کام کی، اور ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے خود ان کے اپنے آپ کے، تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی 4 گواہیاں یعنی 4 قسمیں کھائے اللہ کے نام کی کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں گواہی اور قسم یہ کھائے کہ اس پر اللہ کے لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا کو کیا بات ٹالے گی؟ عورت سزا سے کس طرح بچے گی؟ عورت کو سزا سے، یہ دنیا کی سزا سے یہ بات بچائے گی کہ وہ اللہ کی 4 قسمیں کھائے کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے، یعنی کون؟ وہ مرد جھوٹا ہے جس نے مجھ پر الزام لگایا۔ والخامسہ، اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل۔ عورت 5ویں مرتبہ یہ کہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ توبہ کو قبول کرنے والا اور وہ حکمت والا ہے۔ آگے دوسرا ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، بہتان گھڑا گیا اور منافقین نے الزام لگایا۔ غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جہاد پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو اس غزوے میں یہ واقعہ ہوا کہ حضور ایک جگہ ٹھہرے تھے غزوے سے واپسی پر۔ اب حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہاں ہار ٹوٹ گیا، اپنا ہار کو تلاش کرنے لگی، اتنے میں قافلہ چل پڑا، اور حضرت عائشہ کو جس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا لوگوں کو تعجب نہیں ہو کیونکہ حضرت عائشہ کا جسم ہلکا پھلکا تھا۔ خیر قافلے والے چلے گئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوں، آخر میں اسی جگہ آ گئی جہاں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔
تو اسی جگہ آ کر رک گئی. قافلہ تو جا چکا تھا, اس جگہ پر آگے مجھے خیال تھا جب نہیں ملیں گے تو یہی تلاش کرنے آئیں گے. عائشہ لیٹ گئی. تو صفوان رضی اللہ نے ایک صحابی جنہیں حضور نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ اگر پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہو تو تم اسے لیتے ہوئے آنا. انہوں نے عائشہ کو جب دیکھا تو انا للہ پڑھی, پہچان کے. اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو پہچان گئے. یہ پردے کا حکم نازل ہو بھی چکا تھا تو پہلے سے پہچانتے تو تھے, تو اس لیے یہ پہچان لیا. خیر پھر یہ ہوا کہ صفوان نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سواری پر بٹھا دیا اور ادب و احترام کے ساتھ جو ہے قافلے میں لے آئے ظہر کے وقت. منافقین نے اس پر پروپیگنڈا شروع کر دیا اور الزام تراشی شروع کر دی کہ معاذ اللہ یہ حضرت عائشہ ان کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہوئی ہیں, اور اتنے غلط قسم کی باتیں شروع کی کہ یہ اس کا پرچار ہو گیا. اور بعض سادہ لوح مسلمان بھی ان باتوں میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بڑا فکر اور غم تھا کیونکہ یہ باتیں پھیل رہی تھی. اللہ کے نبی کو اپنی اہلیہ کی برات پر یقین تھا, پاک دامنی پر, لیکن آپ کو طبی طور پر جو ہے بڑا جو ہے وہ غم ہوا اور بڑی کوڑھن ہوئی. خیر عائشہ کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا, کہتے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا. ایک مرتبہ میں ایک عورت کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی, وہ گری تو اچانک ان کے منہ سے نکلا تعیسا مستح, کہ مستح جو ہے وہ برباد ہو. میں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی, وہ تو بدری صحابی ہیں. تو وہ کہنے لگے اے بھولی تمہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ انہوں نے وہ کیا کیا باتیں شروع کر دی. میں نے کہا کیا باتیں؟ تو پھر میں یہ ساری بات بتائی کہ وہ تو تم پر یہ الزام لگاتے ہیں. عائشہ کہتی ہے مجھے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے مجھ پر بخار چڑھ گیا غم کی وجہ سے, اور حضور سے اجازت مانگی کہ وہ کیا ہے کہ میں جو ہے اپنے والد کے گھر آؤں. والد صاحب کے گھر آگے, والدہ کے گھر میں یہاں رہی. والدین سے کہا, والدین کہنے لگے کہ ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, حقیقت حال کیا ہے. خیر والدہ نے ان کو تسلی دی, اب بھی نہیں آ رہی کہ معاملے کو ہلکا لو, اس معاملے کا اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ لو, زیادہ فکر سوار نہیں کرو. فرمایا میں روتی رہتی, یہاں تک کہ اتنا روئی کہ اندازہ وہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کلیجہ میرا پھٹ جائے گا رونے کی وجہ سے, اور یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آنکھوں میں کوئی آنسو کا قطرہ ہی نہیں رہا, اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے نیند مجھے آ نہیں رہی تھی. خیر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا, عائشہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر بالفرض تم سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے استغفار کر لو, اللہ معاف کر دیں گے. عائشہ کہتی ہے مجھے غم بھی بہت ہوا, غصہ بھی آیا, اور میں نے کہا کہ بس میرا اور آپ کا حال تو وہی ہے جو حضرت یعقوب کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تھا. فصبر جمیل انہوں نے کہا تھا. میں بھی یہی کہتی ہوں, آپ لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر میں صحیح صورتحال بیان بھی کروں تو آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں ہی نہیں آئی, لہٰذا میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی, اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ عائشہ تمہاری پاک دامنی نازل ہو گئی ہے. خیر عائشہ سے پھر ان کی والدہ نے کہا کہ تم اللہ کی تعریف اللہ کے نبی کا شکر کرو, تو غصہ میں آ کر کہا کہ میں شکر ادا نہیں کروں گی, میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. غصے میں تھی اس لیے یہ بات کرنا. بہرحال عائشہ کہتی ہے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا, یہ تو خیال تھا کہ شاید میری پاکیزگی اللہ بتا دیں گے کسی خواب کے ذریعے سے, نبی کو کوئی خواب دکھائی دے دے, کوئی اور بات ہو, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری برات کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی. چنانچہ عائشہ اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی برات بھی ثابت ہوئی, لیکن وہ ایک گواہ کے ذریعے سے, ایک لڑکے کے ذریعے سے جو ہے چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ذریعے سے. مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بھی ثابت ہوئی, لیکن وہ کس طریقے سے, ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے. اور میری پاک دامنی اس طرح ثابت ہوئی کہ خود اللہ نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا, اور میری پاک دامنی میں وہ آیات نازل ہوئی جو قیامت تک قرآن کا حصہ. اس طرح عائشہ کے مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک قرآن کا حصہ, قیامت تک ہر مسلمان پڑھے گا, بلکہ جنت میں بھی پڑھا جائے گا یا قرآن اللہ تلاوت فرمائیں گے, تو یہ آیات بھی تو قرآن میں شامل ہیں. اس سے نبی کی اہلیہ محترمہ جو ہیں اور ازواج مطہرات کی حرمت اور ان کی پاک دامنی کا بخوبی اندازہ ہو سکے. تو اللہ نے ان آیات میں جھنجھوڑا ہے, منافقین کو بھی متنبع کیا ڈانٹا اور مسلمانوں کے متنبع کیا کہ تم نے ایسا طرز عمل کیوں اختیار کیا. یہ معاشرے میں بگاڑ ختم ہونے کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ خواہ مخواہ کی جو افواہ ہے اس کا پرچار نہ کیا جائے جب تک کہ پورا اطمینان ہو جائے. بالخصوص کسی پر تہمت لگنا یا کسی پر کوئی الزام تراشی, یہ تو ظاہر سی بات ہے اب تک پورا یقین نہ ہو یہ زبان پر لانا بھی صحیح نہیں, اور خاص طور پر ایسی شخصیت کے بارے میں. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا, یہ تمہیں میں سے ایک جماعت تھی, تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تکوینی طور پر بہتر ہوا, پتہ چل گیا منافقین کون ہے, مسلمان کون ہے. لکل امرئ منہم, ان میں سے ہر شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے. والذی تولا کبرہ, اور جس نے ان میں سے بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ, جب تم نے وہ بات سنی تھی تو
مسلمان مردوں اور عورتوں نے بِأَنفُسِهِمْ کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے؟ لولا جاؤ کیوں یہ بہتان باندھنے والے اس پر 4 گواہ لے کر نہیں آئے، اور جب وہ اس پر گواہ نہیں لائے تو یہی لوگ اللہ کے جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تم پر اس کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے سخت عذاب آ جاتا۔ اتنا برا کام کیا کہ تم اس میں بہتان ترازی مشغول ہوئے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، اس وقت کہ جب کہ تم اپنی زبانیں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے، وتقولون، اور تم اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں خود یقینی علم نہیں تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، اور وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے کسی مسلمان پر پاک دامن پر الزام لگانا، اور وہ بھی ایسی شخصیت پر، اور اتنا برا الزام معمولی گناہ نہیں ہے۔ ولولا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں کہ ہم اس جیسی بات کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے میں اس طرح کا کسی پر کوئی الزام گھڑا جائے، کوئی سنے تو فوراً کہہ دے کہ نہیں بھائی، نہ میں ایسی بات سننا چاہتا ہوں نہ کہنا چاہتا ہوں۔ سبحانک، تعجب کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاک ہے اللہ، اور ھذا بہتان عظیم، اور یہ تو بہت زبردست بہتان ہے، یہ تو زبردست بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ جل شانہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم مؤمن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ معلوم ہو ایک ہے بے حیائی کا کام کرنا، یہ انتہائی برا، اور اس سے زیادہ برا کیا ہے؟ بے حیائی کا پرچار کرنا۔ آج جو لوگ میڈیا کے زور پر اور دوسرے غلط دوسرے وسائل کو استعمال کر کے بے حیائی کا پرچار کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، وہ سب کے سب لوگ اس وعید میں داخل ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے گی تو معاشرہ جو ہے پھر وہ ایک صالح معاشرہ نہیں رہے گا، وہ معاشرہ اس قابل رہے گا ہی نہیں، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نازل نہ ہوئی ہوتی، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نازل نہ ہوئی ہوتی، اور یہ کہ بے شک اللہ جل شانہ بندوں پر نہایت مہربان اور رحیم ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا۔ اور دیکھو جو آدمی شیطان کے قدموں پر چلتا ہے، یعنی اس کے پیچھے چلتا ہے، تو شیطان تو بے حیائی کے کاموں کا اور برائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے وہ کسی کو پاکیزہ مت کرتا، تم میں سے کسی کو وہ پاکیزہ مت کرتا، اور لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک فرما دیتے ہیں، اور اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ آگے آیات جو ان کا پس منظر یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، ان کا خرچہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، تو ان میں سے جن کا خرچہ لیا ہوا تھا وہی لوگ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے میں بھی شریک ہو گئے تھے، مسلمان نواقفی میں شریک ہو گئے۔ صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو بہت غصہ آیا، اور قسم کھا لی کہ آئندہ میں ان پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، ایک تو اس نے سلوک کروں، اوپر سے یہ اتنا برا فعل کریں کہ میری بیٹی پر الزام لگانے میں منافقین کا ساتھ دیں۔ تو اللہ نے آیت نازل کہ دیکھو جو لوگ خیر والے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اس قسم کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ان کو چاہیے کہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں قسم مت کھائیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ معافی کرے تو تم بھی بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، جیسا معاملہ بندوں کے ساتھ کرو گے اللہ بھی ویسا کرے گا۔ ولا یأتلی، اور وہ لوگ جو تم میں سے مال اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں، کس بات کی؟ کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر نے روایت سنی تو کہا بلا، بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ چنانچہ ابو بکر نے پھر سے وہی معاملہ شروع کر دیا، اور انہی صاحب کو اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پھر سے خرچہ جو ہے ان کا بال لیا، ان کو خرچہ دینا شروع کر دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار عورتوں پر، الغافلات برے کاموں سے غافل عورتوں پر، المؤمنات مؤمن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، لعنوا، تو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسی عورتیں پاک دامن بھی ہیں اور غافل ہیں،
معلوم ہو عورت کے لیے غافل ہونا علماء نے کہا یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں سے نہیں، دنیا میں جو نئے کام ہو رہے ہیں اور باہر کی دنیا میں جو ریل پیل ہے اور رونق ہے اس سے وہ غافل ہو. جتنی اس کے اندر بھولا پن ہوگا اتنی زیادہ وہ پاک دامنی ہو اس کے اندر ہوگا. آگے ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جس دن کے ان پر یعنی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے گا. اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ ہی جو ہے برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. اللہ حق بھی ہے، برحق ہے، اور المبین وہی حق کو واضح کرنے والا ہے. آگے فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. نبی کے حرم میں ایسی عورت کہاں آ سکتی ہے جو ناپاک ہو؟ نبی کے حرم میں جو عورت آئی وہ یقیناً پاکیزہ ہوگی. تو یہ اللہ نے فطری بات بتائی کہ ایک مزاج ہے کہ جو برا آدمی ہوگا وہ بری عورت ہی کو چاہے گا، وہ پاک دامن کو چاہے گا ہی نہیں، اور جو اچھا آدمی ہوگا وہ ہمیشہ پاکیزہ عورت کو چاہے گا. یہی حال عورت کا بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مرد پاکیزہ ہوں گے ان کے نکاح میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی ان کے نکاح میں پاکیزہ مرد آئیں گے. ہاں جس کی طبیعت میں خباثت ہے یا گندگی ہے تو پھر ان کا میلان بھی برے لوگوں کی طرف ہوتا ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو پاکیزہ مرد اور عورتیں ہیں یہ بری ہیں، پاک دامن ہیں ان چیزوں سے جو دوسرے لوگ گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے بارے میں. ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے آداب بتائے جا رہے ہیں معاشرت کے. کسی دوسرے کے گھر میں جب جانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ بھائی سلام بھی کرنا اور اجازت بھی لے لینی ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو. کسی کے گھر میں داخل ہو اجنبی بن میں داخل نہ ہو. اب تک یہ حکم آیا ہے کہ اپنے ہی گھر میں اگر آؤ تو بھی اطلاع کر کے آؤ. ہو سکتا ہے کوئی عورت ہو نامحرم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم گھروں کے اندر داخل نہ ہو، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں کو سلام کر لو. اسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے تاکہ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پردے کا ماحول باقی رہے گا اور آپ کسی اجنبی جو ہے اجنبی ہونے کی حیثیت سے کسی گھر میں جو ہے اس طریقے سے داخل نہیں ہوں گے کہ نامحرم پہ نگاہ پڑ جائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے یہ بات جو ہے وہ بری ہوگی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فيها أحدا، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو پھر تم گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے. وإن قيل لكم ارجعوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو. یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے اور بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو غیر مسکونۃ، جس میں کوئی بستہ نہ ہو، کوئی رہائش پذیر نہ ہو، اور اس میں تمہارے لیے نفع کا سامان ہو. اور اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ایسا گھر ہے بھائی جس میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور سامان ہے صرف اپنا، تو اس ضرورت کی وجہ سے جا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں جانے. تو بہرحال اس سے معلوم ہو کہ اجازت کا طریقہ جو بھی عرف میں ہمارے زمانے میں ایک طریقہ اجازت کا کیا، گھنٹی بجا دینا، یہی طریقہ اس زمانے میں کھٹکھٹانا ہوتا تھا، آواز دی جاتی تھی، گھر سے جواب دیا جاتا تھا. اب اگر گھنٹی بجا دی ہے اور دوسرے نے گھر کھول دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت اندر آنے کی مل گئی ہے. ہاں سلام پھر بھی کریں گے. قل للمؤمنین، آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. بے شک اللہ جل شانہ باخبر ہے ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ کی پاکیزگی کی بات ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کریں اور نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور بتا دیا کہ شرمگاہ کو گناہ سے محفوظ کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے